جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خوبصورت نشریات رمضان الکریم، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ سیگمنٹ ہے روحانی وظائف، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں روحانی اسکالر محترم جناب عبدالکریم انصاری امجدی صاحب، جو کہ آپ کے سوالات کے روحانی جوابات دیتے ہیں، اور قرآن پاک سے جو صورتیں ہوتی ہیں پڑھنے کے لیے وہ آپ کو دیتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ اور اس سیگمنٹ کو آپ نے پسند کیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ہمارے ساتھ موجود عالم دین جناب علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب بھی موجود ہیں، اور ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ بھی موجود ہیں، اور نعت خواں جناب رضوان حسین صاحب بھی موجود ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور روحانی وظائف میں سب سے پہلے عبدالکریم انصاری صاحب سے بات کروں گا۔ علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ طبیعت آپ کی کیسی ہے؟ طبیعت آج تھوڑی ٹھنڈی گرم ہے۔ بہتر نہیں، آپ نے مجھے بتایا کہ طبیعت آج میری بہتر نہیں ہے، ٹھنڈی گرم ہے تو میں نے کہا علامہ صاحب کی طبیعت کا پوچھیں۔ حضرت اگر اچانک طبیعت خراب ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے فوراً اپنے آپ کو ایکٹیو کرنے کے لیے، ہے علامہ صاحب؟ اصل میں طبیعت خراب ہونے والی کی کیفیت دیکھی جائے گی، عمر کا تقاضا دیکھا جائے گا کہ اس کی عمر کیا ہے، اس کے مطابق اس کی تشخیص کر کے پھر ٹریٹمنٹ کی جائے گی۔ بچہ ہے اس کے مطابق اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی، جوان لڑکا ہے اس کے مطابق اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی، کوئی خاتون ہے کنواری ہے تو اس کے مطابق اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی، حاملہ ہے تو پھر اس کے مطابق اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی۔ اچانک سے ہم نیند سے اٹھے اور ہمیں ہمت نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا، قوت نہیں آ رہی کہ یار کچھ کام ایکٹیو ہو سکے، کوئی ایسا وظیفہ بتائے نا۔ ہاں، اس کے لیے تو میں نے آپ سے پچھلے پروگراموں میں نے عرض کیا نا کہ تسبیح فاطمہ، تسبیح وہ تو اوورال ہر مسلمان کے لیے، ہر عمر کے ہر طبقے کے لیے، ہر کیفیت کے لیے تسبیح فاطمہ پڑھی جائے تو اس سے آپ کے اندر ایک بوسٹ طاقت آ جائے گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، تو تسبیح فاطمہ پڑھیں تو غیبی طور پہ آپ کے اندر جو ہے نا قوت آ جائے گی انشاءاللہ۔ اور سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت کا ایک شعر ہے، میرے استاد محترم مرشدی میرے نائب محدث عالم ابو محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک شعر آپ پڑھا کرتے تھے، کیونکہ میری آپ سے بات ہوئی آنے سے پہلے طبیعت کا میں نے عرض کیا، تو وہ شعر آپ پڑھا کرتے تو وہ شعر میں پڑھتا ہوا آیا ہوں سارے راستے۔ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سیدی اعلی حضرت کا شعر ہے، فرماتے ہیں کہ ذوف مانا مگر اے ظالم دل، یعنی میرا دل کمزور ہے، اور ہمارے مطلب دل جو ہے وہ ایک دل جو ہے وہ اب تو ظلم نہ کر، میرے جسم میں طاقت نہیں، کمزوری ہے، تو ذوف مانا مگر اے ظالم دل، ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ یعنی جب بات مصطفیٰ کریم کی آ جائے، بات ناموس کی آ جائے، بات اللہ رسول کی آ جائے، بات دین کی آ جائے، تبلیغ دین کی آ جائے، تو پھر تھک نہیں، تو پھر تو ہمت کر لے۔ تو میں نے الحمدللہ میرے استاد کا شعر ہے، آپ پڑھا کرتے تھے، تو میں یہ سارے راستہ پڑھتے ہوئے آیا ہوں، اور کس طرح میری ہمت ہوئی مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے، اور میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ اللہ پاک آپ کو صحت اور عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میں آتا ہوں اپنے سیگمنٹ کے سوالات پر، جو کہ روحانی وظائف کا پہلا سوال، یہ ہماری محترمہ بہن ہے، اور یہ کہتی ہے کہ میری جو چھوٹی بیٹی ہے حضرت، اس کو سیڑھیوں پر جا کر نا وہ اکیلے باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ اچھا، ایسا کافی بار ہمارے پاس سوالات آئے ہیں، اور بچیوں کے علاج بھی آئے، ہوتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں بعض اوقات جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ اچھا، ہاں، ہمارے مطلب تجربے میں بات رہی ہے کہ وہ سیڑھیوں کے نیچے بعض ایسا ہوتا ہے نا کہ سیڑھیوں کے نیچے گندگی وغیرہ ہوتی ہے، چپلے وغیرہ رکھ دیتے ہیں، تو جہاں جنات کا بسیرا ہوتا ہے وہ جگہ جو ہے وہ زیادہ تر گندی جگہوں پر ہوتا ہے، تو سیڑھیوں کے نیچے یا مطلب واش روم کے پاس جگہیں گندی ہوتی ہے تو وہ جناتوں کا بعض اوقات بسیرا ہوتا ہے۔ تو بچے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو بعض اوقات نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کے بچے، پھر وہ آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں، ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بالکل ایز اٹ از ایسا ہوتا ہے۔ تو بچے ان کے ساتھ مطلب ہے کہ کھیلتے ہیں، ہمارے بچے ان کے بچے کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، تو یہ عادت پھر ان کی بن جاتی ہے، پھر وہ جو نا اتنے مانوس ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، پھر وہ ان کے ساتھ جنات ہمیشہ رہنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت انہوں نے پورا مجھے لکھ کے دیا، اگر آپ کہیں تو میں بتاؤں ان کو، آپ کو بتاؤں۔ یہ کہتی ہیں کہ یہ اس وقت جاتی ہیں اور ہم بہت منع کرتے ہیں، بہت روکتے ہیں اس کو، لیکن یہ ہماری بات نہیں مانتی، رو رہی ہوتی ہے، چلا رہی ہوتی ہے اور ضد کر رہی ہوتی ہے، اور جب وہاں جاتی ہے اس جگہ پر تو اکیلے باتیں۔ ہاں، تو وہ دوستانہ ماحول بن گیا نا ان کا جناتوں کے بچوں کے ساتھ۔ اب کیسے اس کو اللہ بجایا تعالیٰ جائے؟ محفوظ اور معمون رکھے۔ دیکھیں، بچی کے لیے پہلا سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع، یہ صبح و شام اس کو دم کرے لازمی، اچھا، پہلا اور آخری رکوع، اور سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں، یہ ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھیں۔ اس کے علاوہ جب بھی موقع ملے، بچی قریب میں ہو، ساتھ میں ہو، اس کے کانوں میں اذان دی جائے۔ اچھا حضرت، ہاں، اور گھر میں جنات ہیں ان کو نکالنا ہے تو ہر کونے پہ ایک ایک اذان جو آپ دیں، اذان دینے کے بعد آپ جو ہے وہ سلام کہیں اور بولیں جو بھی کوئی مخلوق ہمارے گھر میں ہے وہ آپ کو اللہ رسول کا واسطہ آپ ہمارے گھر سے نکل جائیں، جہاں اللہ نے آپ کا مقام رکھا ہے وہاں چلے جائیں۔
اچھا تو ہمارے تجربے میں وہ چلے جاتے ہیں اچھا اللہ کا اچھا، ایک اور سوال ہے ہمارے بھائی کا حضرت، یہ کہتے ہیں کہ یہ 13 رمضان المبارک سے یہ حالات میرے ساتھ، یہ معاملات ہو چکے ہیں، میں آ رہا تھا اور کسی چیز سے میں ٹکرا گیا، اللہ اکبر. اور کوئی چیز میرے سامنے نہیں تھی لیکن میں ٹکرا گیا اور میں گر گیا. جب میں گرا ہوں تو میں نے جب دیکھا کہ نیچے زمین کے اوپر دالیں، چاول اور ہڈیاں وغیرہ پڑی ہوئی تھیں، اس وقت کے بعد سے میری طبیعت ابھی تک سنبھلی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ اصل میں اس پہ تو میں مطلب کہتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے نا سخت پابندی لگنا چاہیے غیر شرعی عاملوں پر. اچھا غیر شرعی عامل لوگ یہ اتارے کرتے ہیں، اس میں دالیں، چاول، مختلف چیزیں، سندور، لکڑیاں اور مطلب ہڈیاں اور ہانڈی میں ڈالتے ہیں، اور عجیب اور غریب قسم کا سامان جو مطلب ہوتا ہے اس میں، اور پھر وہ اتارے کرا کے بولتے ہیں کہ آپ چوراہے پہ رکھ کے رات کو 12 بجے یا دن کو 12 بجے یا سناٹے کے ٹائم پہ نا وہ چوراہے پہ رکھ دیں اور آپ پھر پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں، چلے جائیں تو آپ صحیح ہو جائیں گے. اچھا تو وہ تو بیچارہ صحیح ہو نہ ہو تو واللہ عالم، ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو جاتا ہو، لیکن وہ جو چیزیں آپ نے چوراہے پہ رکھی ہیں، اب جو لوگ گزر رہے ہیں نا وہاں سے، اب وہ جس کا اتارا ہے نہ جانے وہ اس نے کیا مطلب موکلان تھے، جنات تھے جو اس کے پاس اتار کے اس نے وہاں رکھ دیا. اب وہ جو شرارت کریں گے، جہاں سے وہاں سے لوگ جو گزریں گے ان کے ساتھ جو حادثات ہوں گے، اس کا کون مطلب جواب دے گا؟ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو نا چیزیں ٹکراتی ہیں اور پھر ان کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں. اور ایسا بھی دیکھا گیا ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں، پیچھے سے گاڑیاں آئیں وہ بھی ٹکرائی ہیں اور بہت زیادہ مطلب لوگ جو نا زخمی ہوئے اور لوگ جو نا طبیعتیں خراب ہوئی ہیں، اور پھر ان کے کس طرح آپ نے آپ ان کو کے علاجات. بچائیں؟ تو اس کو بچانے کے لیے تو یہ کہ آپ جو نا جو گاڑی چلانے والا وہ تو احتیاط سے مطلب خاص طور پہ دیکھ کے چلیں کہ ان سب چیزوں کو اللہ نہ کرے کہ کوئی چیز ہو تو آپ راستہ جو نا اپنا چینج کریں. لیکن اگر آپ کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا ہے تو فوراً صدقہ کریں. صدقہ کرنے کے بعد سورہ مزمل پڑھیں 41 بار. اچھا ہاں، آیت الکرسی پڑھیں 17 بار. پانی پہ دم کریں، وہ پانی آپ پئیں، اپنے چہرے پہ بھی لگائیں، اور اس کو کنٹینیو آیت الکرسی کا یہ ورد کنٹینیو کرے. مطلب یہ بندہ جس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا یہ بار بار پڑھے اپنے اوپر اچھا آیت الکرسی کا ورد، اور یا اللہ ہو یا حفیظ ہو، یا اللہ ہو یا حفیظ ہو، یہ پڑھ کے اپنے پہ دم کرے. اور اپنا علاج اگر کسی اچھے عامل سے کرائے تو اچھا ہے، اور یہ وظائف پڑھنا چاہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ کا کرم ہوگا، انشاءاللہ بہتر ہو جائے. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے اور اللہ پاک ان شیاطین کی شر سے اللہ پاک آپ کو محفوظ رکھے. اچھا علامہ صاحب، ایک اور سوال ہے، میرا بچہ بار بار دودھ اگال دیتا ہے، ہضم نہیں کر پاتا، تو مفتی صاحب سے کوئی مجھے وظیفہ لے کے دیں کہ میں کوئی پڑھوں اور میرا بیٹا جو ہے دودھ کو ہضم کر لے. اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اگر بچہ فیڈ کرتا ہے اور وہ تھوڑے پینے کے بعد پھر وہ نکال دیتا ہے تو اس میں مطلب اطباء بھی کہتے ہیں کہ اس میں کوئی خاص پریشانی والی بات نہیں ہے. بچے کو جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ پی لیتا ہے، باقی وہ نکال دیتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس کو گریتنگ ہو جاتی ہے. اچھا، یہ قدرتی عمل ہے کہ کچھ ایک گھونٹ سے کسی کا پیٹ بھر جاتا ہے، کسی کا پورے فیڈر سے پیٹ نہیں بھرتا. ہاں تو یہ قدرتی عمل ہے. تو بچے کو جتنی ضرورت ہوتی ہے، جتنا معدہ اس کو قبول کرتا ہے وہ قبول کر لیتا ہے، باقی وہ نکال دیتا ہے. تو لہٰذا اس سے گھبرانے والی بات نہیں ہے. پھر بھی آپ کو میں ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، سورہ قدر، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ پڑھ کے اور دودھ پی اس کو بچے کو جو نا جو دودھ پلائے، اگر اوپر کا دودھ پلا رہا ہے تو اس پہ دم کر کے، اور اگر ماں دودھ پلا رہی ہے تو اس کو یہ پڑھتی رہے اور یہ دودھ پلاتی رہے، اور یا متینوں پڑھتی رہے، یا متینوں خاص طور پہ دودھ پلاتے ہوئے یا متینوں پڑھتی رہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بہتری آئے گی. پھر میں عرض کروں گا کہ اگر دودھ وہ نکال دیتے تو پریشان نہ ہو. اسی سیگمنٹ میں ایک اور سوال لوں گا آپ کا، لیکن میں بات کروں گا علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب سے. علامہ صاحب خطیب و امام مسجد کے، ظاہر علاقے کے جب بچہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے نا تو امی کہتی آؤ امام صاحب سے میں دم کروا لوں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کے پاس کوئی دم کروانے آتا ہے تو کیا؟ جی آتے ہیں الحمدللہ. ہاں، کیا دم کرتے ہیں آپ؟ میں زیادہ تر تو آیہ شفا کا دم کرتا ہوں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے اور بڑی پیاری دعا ہے. اور اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کا بھی دم کرتے ہیں، بخاری شریف کے اندر اس کے بارے میں بھی آیا ہے. اور بچوں کے دم کے لیے کل میں نے پروگرام میں کہا بھی تھا کہ نبی کریم علیہ السلام اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، یہ دعا پڑھ کے امام حسن اور امام حسین کو دم کیا کرتے تھے. الفاظ اعوذ بھی ہیں اور اعیذ بھی ہیں، اور ساتھ میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہی دعا جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام پڑھ کے حضرت اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کیا کرتے تھے. بچوں کے اندر زیادہ نظر کا مسئلہ ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ جو نظر لگتی ہے بچوں کو وہ اپنے والدین کی لگتی ہے. والدین کی رکھتی ہے. والدین تو اس لیے والدین کے لیے یہ ہے کہ وہ بچے کو ماشاءاللہ اور اس طرح کے. اچھا آپا، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مسجد سے جب ہم باہر نکل رہے ہوتے ہیں نا نماز پڑھ کے، تو والدین جو ہے نا بچے کو گود میں لے کے باہر لے کے کھڑے ہوتے ہیں
کہ بھائی آپ اس کو پھونک مار دو یا دم کر دو. یہ سے آپ پوچھ لیں پھر اس پہ میں ہیں آپ سناؤں گا انشاءاللہ. بچوں کو نظر بد سے حفاظت کے لیے والدین چاہتے ہیں کہ بچوں کی نظر بد سے حفاظت ہو، اور نظر بد سے حفاظت کے لیے سورہ فاتحہ بہت اچھی ہے. مؤوس 3 جس کے لیے پروردگار عالم کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مؤوس 3 پڑھ کر پھکے، اور سورہ طلاق کی آخری 2 آیتیں ون یکادون الذین والی جو 2 آیتیں ہیں، اور سورہ یاسین کی 9ویں آیت وجعلنا من بین والی آیت جو ہے وہ بچوں کے اوپر پڑھ کر پھکیں. اور بڑوں کے اوپر بھی اگر نظر بد ہو یا بچوں کے اوپر ہو تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ پروردگار عالم سے محفوظ و مامون. آمین آمین. روحانی سیگمنٹ. جی علامہ صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ بھائی آپ ان سے سوال کر رہے تھے نا، کھڑے رہتے ہیں. ہاں باہر جو بخاری شریف کی یہ حدیث ہے ساستہ کی کہ نبی کریم علیہ السلام جب فجر کی نماز پڑھاتے تھے تو امام بخاری لے کے آئے کہ ٹھنڈے پانی کے اندر نبی علیہ السلام اپنے ید اللہ والے ہاتھ ڈالتے تھے برکت کے طور پہ، اور لائن لگی ہوتی تھی صحابہ کرام کی، اور وہ دم بھی کراتے تھے، اور حضور کے 10 مبارک اس پانی میں جاتے تھے اور بچوں کو بھی لے کے آتے تھے، دم کرتے تھے. کئی صحابہ کو آپ نے دم بھی کیا اور وہ پانی کلی کر کے جو ہے ان کے منہ پر چھڑکاؤ بھی کیا ہے. تو یہ چلتا ہوا آ رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سیگمنٹ روحانی وظائف، اور میرے ساتھ موجود روحانی اسکالر محترم جناب عبدالکریم انصاری امجدی صاحب سے ہم کرتے ہیں آپ کے سوالات کے جوابات لیتے ہیں ان سے. اچھا حضرت یہ لاسٹ سوال ہے، یہ ہماری بہن لائبہ فاطمہ یہ کہتی ہیں کہ میں ورکنگ وومین ہوں، اکثر و بیشتر میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، میڈیکل رپورٹس کے مطابق سب ٹھیک ہے، پوچھنا یہ ہے کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ لائبہ. جی لائبہ فاطمہ. ایسے تو کوئی نام کے حساب سے تو کوئی ایسا کچھ محسوس نہیں ہو رہا ہے ان کا، لیکن ان کے جو معاملات ہیں، جو سوال ہے اس کے مطابق جو کمزوری ویکنس ہے، اچھا تو چاہیے دودھ میں نا 1 کپ دودھ لے لیں یا 1 گلاس دودھ لے لیں، اس میں 1 چمچہ شہد ڈال لیں ناشتے میں. اچھا ہاں، اور اس پہ سورہ قریش جو ہے وہ 7 بار پڑھ کے دم کریں، یہ پیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ان کی طبیعت کی جو ہے نا یہ جو کمزوری یہ حشاش بشاش ہو جائے کریں گے. صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے. اچھا حضرت ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی اچھا سا میسج دیں بس اچھا سا روحانی وظائف کے حوالے سے. روحانی وظائف کے حوالے سے یہی ہے کہ بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو بس اپنی زندگی کو سنت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھال لیں، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، کسی کی حقوق تلفی نہ ہو، حق تلفی نہ ہو، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں، اور سود کی نحوستیں جو ہیں اس سے بچیں، جھوٹ کی نحوستوں سے بچیں، اور ہر وہ کام جو آپ کی ذات سے منسلک ہو اس میں کسی کی دل آزاری نہیں ہونا چاہیے، نہ ہو. اچھا علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب روحانی سیگمنٹ کے حوالے سے. جی روحانی سیگمنٹ کے حوالے سے میں یہ میسج دوں گا کہ قرآن کریم کو معنی کے ساتھ سمجھ کے پڑھیں، جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو کریں، اور جن سے منع کیا ان سے باز رہیں. قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز تمام معاملات بھی ہو جائیں گے. قرآن اور درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے کہ بندہ ان کو پڑھتا رہے، اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں بھی کرتا ہے تو اللہ اس کی حاجتوں کو پورا فرماتا ہے. آپا روحانی سیگمنٹ کے حوالے سے آپ مائک لیجیے گا. روحانی سیگمنٹ کے حوالے سے کیونکہ ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں داخل ہو رہے ہیں، اور جو شب قدر کی راتیں ہیں یعنی طاق راتیں ہیں، اور پروردگار عالم نے اس کو پوشیدہ فرما دیا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم ان راتوں کو عبادت الہی میں گزاریں اور شب قدر کو تلاش کریں تاکہ پروردگار عالم ہم پر مہربان ہو. اپنا خاص کرم اور فضل فرمائیں. سیگمنٹ روحانی وظائف سے ہمارے روحانی اسکالر محترم جناب عبدالکریم انصاری امجدی صاحب کو دیں اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی وقفے کے بعد، اور ہمارا سیگمنٹ ہوگا افطار کا، جو کہ نام ہے مدحت نعت، اور حضور کے جمال پر بات کرتے ہیں، حضور کے نور پہ ہم بات کریں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا، تو دیکھتے رہنا ہے میٹرو 1 نیوز کی خوبصورت نشریات رمضان الکریم. جی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو 1 نیوز کی خوبصورت نشریات رمضان الکریم، اور سیگمنٹ ہے یہ ہمارا مدحت نعت کا، اور افطار کے وقت یہ ہمارا یہ سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہمارے لیے افطاری کا اہتمام بھی ہوتا ہے، اور افطار ہم کر رہے ہوتے ہیں، یہیں اذان ہو رہی ہوتی ہے، اور قبولیت اور مقبولیت کا وقت یہ، اور اسپیشل بچوں کی روزہ کشائی ہوتی ہے اس میں، کیونکہ ہم بچے ہمارے پاس آتے ہیں اور روزہ رکھ کے جن کا پہلا روزہ ہوتا ہے، اور میٹرو 1 نیوز ان کی روزہ کشائی کرواتا ہے، اور ہمارے جتنے بھی اسپانسرز ہیں ان کی جانب سے ہم بچوں
بچوں کو بہت سارے تحفے تحائف دیتا ہوں. بلکہ سب سے پہلے میں ہمارے اسپانسرز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا یہ خوبصورت نشریات کو نشر کرنے میں, جو کہ دوپہر 3 بجے سے لے کے وقت افطار تک ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. بلکہ افطار کے بعد بھی ہمارا ایک کوئی سیگمنٹ ہوتا ہے جو کہ ہم لیتے ہیں آپ کی لائیو کال, آپ سے کرتے ہیں باتیں, آپ سے کرتے ہیں سوالات, آپ ہمیں دیتے ہیں اس کے جوابات, ہم آپ کو دیتے ہیں ہمارے بہت سارے انعامات. تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے یہ خوبصورت نشریات کو نشر کرنے میں اسکیمو آئس کریم بنانے والوں نے, جن کا تعاون اور جن کے تعاون سے یہ نشریات ہم نشر کر رہے ہیں. اور ویم منرل واٹر جو کہ پانی کی یہ بوٹلز ہوتی ہیں جو کہ میرے پاس موجود ہوتی ہیں ہمیشہ, لیکن شاید ہمیں دینا شاید بھول گئے ہمارے لوگ, اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ویم منرل واٹر والوں کا. اور گل بہار مرحبا کا شربت گل بہار, جن کی یہ بائک بھی ہم موجود ہوگی, بلکہ یہ رہی ہاں مرحبا کا شربت گل بہار بنانے والوں کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں اسپانسر کیا یہ خوبصورت رمضان کی نشریات کو نشر کرنے میں. اور ایڈمرل میل گرومنگ برانڈ ہے جو کہ آپ کو مارکیٹ میں بہت آسانی سے مل جاتی ہیں ان کی پروڈکٹ, اور بہت زبردست ان کی پروڈکٹ ہے, لیکن یہ ہیں صرف میل کے لیے, آدمیوں کے لیے, مردوں کے لیے. اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت کو اگر چینج کرنا ہے, بدلنا ہے, تو آپ نے میل ہماری پروڈکٹ پرچیز کرنی ہے اور استعمال کرنی ہے. تو میں آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہمارے ساتھ تعاون کیا دمتر سویٹ اینڈ بیکرز نے یہ نشریات کو نشر کرنے میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہمدرد کا نو نہال کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا یہ خوبصورت نشریات کو نشر کرنے میں. اور کوئز شربت بنانے والے میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور وائلڈ وینچر واٹر پارک میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو کہ ہمیں دیتے ہیں 1 سال کی فری ممبرشپ. آپ نے ضرور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں یہ آپ کو دے رہے ہیں فری ممبرشپ 1 سال کی وائلڈ وینچر واٹر پارک. اور نیلسن پینٹ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. نیلسن پینٹ جو کہ آپ کو دیتا ہے 25% ایکسٹرا کوریج اور آپ کے گھروں کی دیواروں کو خوبصورت بناتا ہے. تو نیلسن پینٹ آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ہمدرد کا روح افزا مشروب مشرق, اگر ہمارے افطار کے دسترخوان پہ روح افزا نہ ہو تو افطار کی رونقیں بحال نہیں ہوتی ہیں. میں روح افزا بنانے والوں کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے ساتھ ہیں تعاون میں یونیک بائک بنانے والے جو کہ یونیک کہتے ہیں, یونیک اور آپ ہمیشہ کا ساتھ, میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں یونیک بائک بنانے والوں کا. اور کمانڈر سٹی کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ خوبصورت نشریات کو نشر کرنے میں ہمارا ساتھ دیا. اور اوساکا LED لائٹ والوں کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. اور میکس ویلیو کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, میکس ویلیو جو کہ ہماری اس خوبصورت نشریات کا حصہ ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اس نشریات کو نشر کرنے میں. اور کانٹیننٹل بیکری میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ملک گارمنٹس کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں, بلکہ ملک گارمنٹس کے گفٹ بھی ہوں گے بچوں کے لیے اور وہ ہم آپ کو دیں گے. اور ماشاءاللہ ملک اینڈ ڈیری کا بہت شکریہ جن کی لسی دودھ کی بوتلیں یہاں دستیاب ہوتی ہیں ہمارے پاس, اور ان کی شاپ پر وہ کہتے ہیں کہ ہم خالص بھینس کا دودھ بیچتے ہیں آپ کو, اور بالکل خالص ہوتا ہے, اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی. تو آپ نے ماشاءاللہ ملک سینٹر سے ضرور دودھ لینا ہے, اور میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور پانڈا کیمیکل بنانے والوں کا بہت شکریہ. پانڈا کیمیکل جو کہ صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھنے کے لیے ان کی پروڈکٹ ہے, یہ کیمیکل ہے. پانڈا کیمیکل بنانے والوں کا بہت شکریہ. ABG جینس بنانے والوں کا بہت شکریہ. اور دی اوون بیکرز کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. اور ایکویٹک ایڈونچر لینڈ کا بہت شکریہ جنہوں نے یہ خوبصورت نشریات کو نشر کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا. آڈور کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا یہ خوبصورت نشریات کو نشر کرنے میں. ان تمام اسپانسر کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ خوبصورت نشریات رمضان الکریم میں ہمارے ساتھ دیا اور ہمیں اسپانسر کیا. اور ہم بہت ساری دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. اور میرے ساتھ موجود جناب علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب, میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میرا شکریہ ضرور ادا کریں. میں آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ماشاءاللہ. اور ابھی یہ کچھ جو روزے رہ گئے میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس کو کنٹینیو کریں گے. جناب عالم اسلام کے معروف نعت خواں جناب رضوان حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ. فہد انصاری آپ آئے ماشاءاللہ. تراز ناصر جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں یکم رمضان سے لے کے اور مزید ہمارے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ. اور ڈاکٹر ثروت عسکری آپا آپ کا بہت شکریہ. آپا ابھی جو ہمارا جو سیگمنٹ ہے یہ بچوں کی روزہ کشائی کا ہے اور ہم بچوں کی روزہ کشائی کرتے ہیں. آپ دیکھیں کتنے معصوم سے بچے یہاں پر آتے ہیں ماشاءاللہ. سب سے پہلے بات کروں گا سر, میں آپ سے بات کروں گا. بیٹا آپ کیسی ہو؟ ٹھیک. آپ کا نام کیا ہے؟ حریم. حریم کیا کرتی ہیں آپ؟ اسکول پڑھتی ہیں, ٹیوشن پڑھتی ہیں, مدرسہ پڑھتی ہیں, ماشاءاللہ تینوں کام کرتی ہیں, گھر کے کام بھی کرتی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, گھر کے کام بھی کرتی ہے. روزہ رکھا ہے آپ نے؟ نہیں رکھا بھائی روزہ اس نے. بچے ماشاءاللہ من کے سچے ہوتے ہیں واقعی میں. روزہ نہیں رکھا آپ نے؟ چلے آپ نے روزہ نہیں رکھا نا تو پھر بھی ہم آپ کو بہت سارے گفٹ دیں گے, ٹھیک ہے؟ جس طرح ہم نے آپ کو ہار پہ دیں گے, آپ کی سچائی پر دیں گے. بیٹا ہاتھ مائک پکڑیں. ہاں ایسے. آپ کا نام بتائیں. حمزہ ہے میرا نام.
हमजा है मेरा नाम। मेरा नाम हमजा है। अच्छा, आपके अब्बू का नाम क्या है? वकास। वक्कास। आपके अब्बू का नाम क्या है? आपके दादा का नाम क्या है? आपके अब्बू के अब्बू का नाम, यानी आपके दादा का नाम क्या है? मुझे नहीं बताओ। यार देखें यार, अच्छा, अब्बू के, आपका हमजा नाम किसने रखा है बेटा? हाँ, बाबा। उन्होंने क्यों रखा था कि नबी अलैहिस्सलाम के चाचा का नाम है? हाय हाय सुभान अल्लाह, निस्बत है ना की वजह से सईद शुहदा अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। बेटा रोजा पहला आपका कौन सा रोजा है? 12वां रोजा है भाई इसका माशाल्लाह। शहरी में क्या खाया था आपने? शहरी में मैंने चाय बन। अच्छा, ये मुख्तलिफ बच्चा है, उन्हें इससे पहले जितने भी हैं वो सब अंडा पराठा खा के आते हैं। अच्छा बेटा, आप चाय बन खा कर आए हो, अच्छा माशाल्लाह। रोजा लग तो नहीं रहा आपको? बस कुछ साथें रहती हैं, फिर हम इफ्तार करेंगे इंशाल्लाह। और हमारे पास इफ्तारी बहुत ज़बरदस्त होती है न्यू टाउन बेकर्स बनाने वालों की। ये जनाब, मैं माइक आपको दे रहा था। नहीं मेरे पास है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मौलवी से माइक कोई नहीं छीन सकता। बेटा क्या नाम है आपका? सुफियान। सुफियान। रोज़ा रखा है आपने? बेटा पहला रोज़ा है? 10वां रोज़ा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये 10वें रोज़े वालों की भी हम रोज़ा कुशाई करवा रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा बेटा, मुझे ये बताएं कि क्या करते हैं आप? स्कूल पढ़ते हैं? यस। इंग्लिश में जवाब दे रहा है यस। अच्छा माशाल्लाह। ट्यूशन भी पढ़ते हैं? क्या खाया आपने शहरी में? बोलो यस। चाय पराठा। चाय पराठा। अच्छा, मम्मा क्या कहती हैं आपके बारे में? आप बहुत अच्छे बच्चे हो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या कहती हैं मम्मा? प्यार करती हैं आपसे? यस। बाबा प्यार करते हैं? यस बोलो यस। हम आपको, अच्छा बाबा आपको मारते हैं? अब बोले यस। नहीं मारते आपको, नहीं मारते। अच्छा बेटा, बहुत शुक्रिया आपका, आप आए हमारे ये खूबसूरत। मोटा करें, अपनी मम्मा को बोले तुम्हें कुछ खिलाएं, मोटे हो जाओ। हाँ? नहीं तो मौलवी बन जाओ, खुद ही हो जाओगे। हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बेटा आपका बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे इस खूबसूरत से सेगमेंट का हिस्सा बने। जनाब, मैं बात करूंगा आपसे, आप हमें बच्चों की किस तरह हौसला अफजाई करनी चाहिए? अच्छा, ये रोजा बच्चे रखे जो माशाल्लाह। है हमारे पास अल्लाह की अमानत है, और जब अल्लाह की अमानत ये बच्चे हैं तो फिर हमको इनको पूरा ख्याल रखना चाहिए, इनकी पूरी केयर करनी चाहिए। और हौसला अफजाई करने के लिए ज़ाहिर है, अच्छा बच्चों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के टैलेंट्स होते हैं। किसी को पढ़ने का शौक़ होता है, किसी को, जैसे हमारे साथ अभी वो कासिम भाई, क्या नाम था उनका? तकसीम भाई, तो वो आए थे, तो वो उन्होंने, यानी वो कोई सोच भी नहीं सकता, तो अपने बच्चे की सलाहियतों को पहचाने और उनकी सलाहियतों को आगे बढ़ाने में मदद करें। मैं चाहूँगा कि इसी सेगमेंट में हम लेते हैं नात। हमारे साथ मौजूद जनाब रिजवान हुसैन साहब, जो कि तारुफ इनका ये है कि भाई अलहाज जुल्फ़िकार अली हुसैनी, जो कि मारूफ नात खां, जो कि इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। उनकी एक नात दर नबी पे पढ़ा रहूँगा, पढ़े रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। ये आपका तारुफ, उनके आप भांजे, और ये आपकी खुश नसीबी माशाल्लाह। मैं चाहूँगा कि हुज़ूर की बारगाह में हदिया नात आप पेश करें। अपने दामान शफ़ाअत में छुपाए रखना, अपने दामान शफ़ाअत में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, मेरे सरकार मेरे प्यारे सरकार मेरी बात बनाए रखना। किसी मनसब का तलबगार हूँ मैं भी आका, किसी मनसब का तलबगार हूँ मैं भी आका, खाक हूँ मैं आका, खाक हूँ मैं, मुझे कदमों से लगाए रखना,
खाक हूँ मैं, आका खाक हूँ मैं, मुझे कदमों से लगाए रखना। शायद इस राह से खालिद मेरे आका गुजरे, को सरे राह बिछाए रखना। मेरे सरकार, मेरे प्यारे सरकार, मेरी बात बनाए रखना। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। शायद इस राह से खालिद मेरे आका गुजरे, अपनी पलकों को सरे राह बिछाए रखना, अपने दामन शफाअत में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत साथ हैं और ये इफ्तार की ये साथ हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ कि बड़ा मकबूलियत का वक्त होता है। आप इफ्तार के दस्तरखान पे मौजूद होते हैं और आप जो जो दुआएं करते हैं वो तमाम दुआएं आपकी कबूल होती हैं, क्योंकि आपकी दुआओं पर आमीन कहने वाले अल्लाह पाक के फ़रिश्ते होते हैं, उसके मलाइका होते हैं। वो कहते हैं, अल्लाह पाक खुद उनसे कहता है कि मलाइका जो जो बंदा मेरा मुझसे जो दुआएं कर रहा है उसकी दुआओं पर आमीन कहें, तो वो दुआएं मेरा ईमान है कि ज़रूर कबूल होंगी। तो अपनी दुआओं में हमें भी शामिल रखें कि अल्लाह पाक हम पर अपना ख़ास करम और फजल फरमाएं। हम लेंगे छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद आपसे होती फिर मुलाकात। तो देखते रहें मेट्रो वन न्यूज़ की खूबसूरत नशरियात रमज़ान अल करीम। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ की खूबसूरत नशरियात रमज़ान अल करीम, और मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद सईदी। और ये खूबसूरत नशरियात आप देखते हैं हमारे साथ मेट्रो वन न्यूज़ की खूबसूरत स्क्रीन पर। और वक्त बड़ा कबूलियत का वक्त होता है। ज़ाहिर है आपने भी दस्तरखान पे आप बैठे होंगे इस वक्त, और इफ्तारी का पूरा एहतमाम करके और दुआएं कर रहे होंगे अपने रब्बे ज़ुल जलाल से अपने लिए और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए। तो हमें भी अपनी दुआ में ख़ास याद रखें। और ये सेगमेंट हमारा रोज़ा कुशाई भी इसमें हम करवाते हैं और अपने रब से हम दुआएं भी करते हैं और हुजूर के जमाल और नूर पर हम गुफ्तगू करते हैं। तो मेरे साथ मौजूद जनाब अल्लामा अब्दुल कादिर हज़ारवी साहब, हज़रत हुजूर के कमाल पर बात करें, हुजूर के रुख़ रुखसार पे बात करें, उनकी शान पे बात करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि रोज़ा कुशाई के हवाले से आपका सिलसिला है। बुखारी शरीफ में हदीस है, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि हम अपने छोटे छोटे बच्चों को रोज़ा रखवाती थी, और जब वो खाना तलब करते थे तो फिर हम रुई की गुड़िया वगैरह बना के उनके हाथ में दे देते थे, वो खेलते रहते थे, इस तरह शाम हो जाती थी। तो बच्चों की तरबियत करनी चाहिए नमाज के हवाले से भी और रोज़े के हवाले से भी। जहाँ तक आपने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न जमाल की बात की, आपके रुखसार की बात की, तो कुरान करीम में है कि वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, कसम महबूब आपके चेहरे की और कसम आपकी स्याह जुल्फ़ों की। और बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो खूबसूरत रुखसार हैं कि जिनकी बरकत से पहली उम्मतें दुआ मांगती थीं कि या अल्लाह हमें नबी करीम अलैहिस्सलाम के रुखसारों की बरकत से हमें बारिश अता फरमा। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। और एक हदीस के अंदर आता है कि नबी अलैहिस्सलाम जब मुस्कराते थे तो ये सामने के दंदान मुबारक नज़र आते थे। इज़ा तबस्सम रुय्या कन नूर, तो ऐसे लगता था जैसे नूर के शोले आपके दान मुबारक से निकल रहे हैं। सुभान अल्लाह। और एक और रिवायत में इज़ा तकल्लम रुय्या कन नूर, जब आप गुफ्तगू फरमाते थे तो ऐसे लगता था कि जैसे नूर आपके दान मुबारक से निकल रहा है। हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि 14वीं का चाँद जो है वो आब व ताब के साथ मदीना की ज़मीन पर तुलू था। तुलू तो आसमान पर था, यानी ज़मीन पर उसके असरात नज़र आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि आज आका को जाके देखता हूँ। तो मैं अपने घर से चला और सीधा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह आलिया में आया। तो क्या देखता हूँ कि आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हैं और आराम कर रहे हैं, और आपने यमनी 2 चादरें पहनी हुई हैं सुर्ख दाढ़ी वाली जी। अब मर्दों के लिए सुर्ख लिबास पहनना ठीक नहीं है। तो मैं कभी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के चेहरे की तरफ देखता और कभी मैं आसमान के चांद की तरफ देखता। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मैं ये अंदाज़ा लगा रहा था कि देखूं चांद खूबसूरत है या आका करीम अलैहिस्सलाम खूबसूरत है। तो फरमाते हैं कि मैं इस नतीजे पे पहुंचा, कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है,
चांद में छाइयाँ हैं और मेरे आका चांद से ज़्यादा हसीन हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और हज़रत काब बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु, और इस पर किसी ने क्या खूब कहा कि चांद से तशबीह देना ये कहाँ का इंसाफ, चांद में तो छाइयाँ हैं मेरे मदनी का चेहरा साफ। और माशा इमाम अहले सुन्नत ने तो यहाँ तक कहा कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब, यानी उधर हुस्न है इधर नाम है, इधर नाम सुन के ही गर्दनें कटवा देते हैं। और बुखारी शरीफ में हदीस ये है, काब बिन मालिक कहते हैं कि जब हमारी तौबा कबूल हुई तो किसी आने वाले ने मुझे कहा कि आपकी तौबा कबूल हो गई और आपके साथ दूसरे 2 साथियों की भी। तो मैं भागता हुआ आया मस्जिद नबवी शरीफ में, और नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ में सहाबा के साथ बैठे हुए थे। बुखारी के अल्फाज हैं, और मेरी तौबा से इतने खुश हुए इज़ा सुर्रा इस्तनारा कि मेरे ग़ुलाम की तौबा कबूल हो गई कि आका करीम अलैहिस्सलाम का चेहरा जगमगा रहा था। और इस्तनारा कअन्नहु कितअतुन कमर, यूं लग रहा था कि जैसे चांद का टुकड़ा जो है वो मस्जिद नबवी के अंदर उतर आया है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इसमें अल्लामा ऐनी ने ये बात लिखी है कि हदीस के अंदर ये चांद का टुकड़ा, ये नहीं फरमाया टोटल चांद, क्योंकि टोटल चांद में छाइयाँ होती हैं और टुकड़ा बिल्कुल साफ शफाफ होता है। जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मैंने मशरिक मगरिब शिमाल जुनूब ज़मीन व आसमान सब में मैंने आज सैर की है और हर जगह में गया हूँ, हर चीज़ के पास गया हूँ। आपने फरमाया क्यों, खैरियत तो है? अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मैं जाके देखना ये चाहता था कि अल्लाह ने अपनी कायनात के अंदर आपसे हसीन भी किसी शय को बनाया है। तो मेरे आका ने फरमाया कि जिब्रील ये बताओ नतीजा क्या निकला है? फरमाया कि नतीजा ये निकला है, कसम है उस ज़ात के जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, खालिक कायनात की सारी कायनात में सबसे ज़्यादा हसीन आप हैं। अल्लाह और मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयदना अली अल मुर्तज़ा फरमाते हैं कि मैं जब आका के चेहरे को देखता था तो मैं ये कहता था कि आप जैसा हसीन ना इससे पहले बनाया है और ना इसके बाद होगा। और अम्मा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा से आप अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि मेरा हुस्न बयान हो। एक दफ़ा आपने काली चादर मुबारक ओढ़ी और ओढ़ने के बाद अम्मा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा के सामने आए और फरमाने लगे, आयशा देखो ना मैं कैसा लग रहा हूँ कि मेरा रंग और चादर का रंग काला। तो अम्मा आयशा फरमाती हैं या रसूलल्लाह आप तो हैं ही खूबसूरत, लेकिन ये काली चादर जब आपके बदन पे आई है तो आपके रंग ने इसको भी खूबसूरत बना दिया है। अब जवाब देखिए, ये नहीं फरमाया कि आपके साथ अच्छी लग रही है, ये फरमाया कि आप तो हैं ही खूबसूरत, मगर आपकी वजह से ये काला रंग भी जो है वो क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और हज़रत हसन बिन साबित ने तो हद कर दी ना, वह अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, मेरी आंख ने आपसे ज्यादा हसीन कोई देखा ही नहीं है और आपसे ज्यादा जमील किसी माँ ने जना ही नहीं है। खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कमा खुलिक़्त तशा, ऐसे लगता है आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए, ऐसे लगता है कि रब आप को बनाता गया और आप रब को अर्ज करते गए कि मुझे ऐसे बनाना है। सुभान अल्लाह। हालांकि कुरान करीम में आता है या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम फी अय्यि सूरतिन मा शा, यानी इंसान जो बनाया है ये अल्लाह ने अपनी मंशा के मुताबिक बनाया। लेकिन हसन बिन साबित कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम की मंशा के मुताबिक, और फिर मेरे अली शाह साहब कहते हैं सूरत नू जान आखा कि जाने जहान आखा सच आखा के रब दी शान आखा, जिस शान तो बढ़िया सब बढ़िया सब बढ़िया। सुभान अल्लाह। रुख मुस्तफ़ा को देखा तो दियों ने जलना सीखा, ये करम है मुस्तफ़ा का, शब गम ने ढलना सीखा। हाँ, ये करम है मुस्तफ़ा का, शब गम ने ढलना सीखा। मैं चाहूँगा कि तराज़ नासिर हुज़ूर की बारगाह में कोई हदिया नात पेश करें। खुद की देते बेखुद किए देते हैं, अंदाज़े हिजाबाना दिल में तुझे रख लूं, दिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जानाना दिल में तुझे रख लूं। बस इतना करम करना ऐ चश्मे करीमाना, बस इतना करम करना ऐ चश्मे
جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا بے خود کیے دیتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں چاہوں گا فہد انصاری صاحب کوئی دعائیہ کلام آپ پیش کریں. ابھی حضرت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا. کیا تو کلام پڑھنا چاہوں گا. جی پیش کریں. نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. جواب ہوں گے سبھی کے لیکن جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. کیونکہ خالق نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا سب نور کو ملا کے محمد بنا دیا. نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا بات ہے کیا بات ہے. علامہ صاحب دعائیہ کلام کوئی مل کے ہم پیش کرتے ہیں. دعائیہ کلام. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا. جی. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا. امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا. جب وقت نزا آئے ہم کو دیدار عطا کرنا. جیسے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے اور اس در سے شفا پائی. دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا. جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے نور خدا آ کر
یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب حافظین اللہم آمین۔ اللهم ارزقنا زيارة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قبل الموت. اللهم ارزقنا شفاعة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد الموت. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا صادقا سليما وذهنا زكيا كاملا ورزقا حلالا طيبا ودعاء مستجابا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا ارحم الراحمین، افطار کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہم سب کی مغفرت فرما۔ اللہم آمین۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی حاجات کو پورا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی مشکلیں حل فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ یا ارحم الراحمین دین دنیا کی نعمتیں نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم میں سے جس کسی کے والدین اساتذہ دنیا سے چلے گئے ہیں سب کی مغفرت کاملہ فرما۔ یا رب کریم سب کی قبروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ ہم میں جس کسی کے والدین اساتذہ حیات ان کی عمر دراز فرما، درازی عمر صحت و سلامتی اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کے بچوں کو سلامت فرما، انہیں دین و دنیا کی تعلیم، دین دنیا کی نعمتیں عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے، اپنے کرم سے بالخصوص ہمارے شہزاد سعیدی صاحب کی والدہ محترمہ مرحومہ کی مغفرت کاملہ فرما۔ یا ارحم الراحمین ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، انہیں جنت الفردوس میں مقام اعلیٰ عطا فرما۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت اور اپنے فضل کے ذریعے انہیں جنت میں داخل